حرمت روح پیمبر یک نظر کن سوئے ماں. قرآن پڑھو، قرآن خود پڑھو، بچوں کو پڑھاؤ. ایک مسئلہ صرف میں بیان کر کے اپنی گفتگو کو مکمل کر دوں گا. قرآن تو پڑھتے بہت ہیں، قرآن پڑھنے والے بھی بہت ہیں، قرآن پڑھانے والے بھی بہت ہیں، مگر سنو، قرآن اگر صحیح پڑھنا نہیں آتا ہے تم کو، قرآن میں اگر تمہاری قرأت درست نہیں ہے تو نماز بھی درست نہیں ہوگی، بلکہ وہ قرآن تمہارے لیے ذریعہ نجات نہیں ہوگا، بلکہ سنو، قرآن سے ہمیں فائدہ نہیں ہوگا بلکہ قرآن سے ہمیں اور نقصان ہوگا. کیوں نقصان ہوگا؟ اس لیے کہ قرآن ہمیں پڑھنا ہے تو صحیح پڑھنا ہے. قرآن پڑھنے کے لیے جو اصول ہیں، جتنے حروف ہیں الف سے لے کر یا تک، جو حروف تہجی ہیں، الفابیٹ ہیں، جو مخارج و صفات ہیں، ان کی ادائیگی ضروری ہے. صرف ایک بات میں بتا دوں تاکہ آپ کے ذہن کا دریچہ کھل جائے، قرآن صحیح سے خود پڑھنے کی کوشش کریں. بچوں کو بھی ایسے عالم سے قرآن پڑھائیں جن کا خود قرآن درست ہو. سنو، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّا شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. یہ پوری سورت سورہ کوثر قرآن کی سورتوں میں سے سب سے چھوٹی سورت ہے. خاص کر کے میں علماء کی توجہ چاہوں گا، خاص کر کے علماء کی توجہ چاہوں گا. جو قرآن صحیح نہیں پڑھتا ہے، قرآن کی قرأت درست نہیں ہے، معنی کتنا فاسد ہوتا ہے. وہاں معنی زمین سے آسمان اور آسمان سے زمین کی پستی تک پہنچ جاتا ہے. صرف ایک مثال فقہی مسئلے کی روشنی میں دے کر اپنی گفتگو کو مکمل کر لوں گا. فصل انا اعطینا کل کوثر، کیا معنی ہے اس کا؟ اے محبوب، ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمایا. اے محبوب، ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا، تو آپ کو کرنا کیا ہے؟ اللہ اپنے نبی سے فرما رہا ہے، اے نبی، ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کیا، تو آپ کو کرنا کیا ہے؟ فصلی لربک وانحر، تو آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے. یہ معنی ہے اس آیت کا. ذمہ دار علماء کرام یہاں بیٹھے ہیں، کبھی آپ پوچھ لیجئے گا کہ یہ جو ہا ہے نا، ہا، بڑی ہا کہاں سے نکلتی ہے؟ اس کا مخرج کہاں ہے؟ اس کا مخرج حلق ہے، حلق سے یہ ہا نکلتی ہے. اگر کوئی شخص ونحر کی بڑی ہا کے ساتھ نہیں نکال سکتا ہے، چھوٹی ہا کے ساتھ ونحر ادا کرے تو معنی کیا ہوگا؟ بڑی ذمہ داری کے ساتھ مسئلہ بیان کر رہا ہوں. اگر غلطی ہو تو اصلاح کر دینا، علماء بیٹھے ہیں، بعد میں پوچھ لینا معنی کیا ہوگا. اے محبوب، ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا، فصلی لربک، تو آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے. ونحر، اگر کوئی چھوٹی ہا سے پڑھ دیا نا، وہ جو دو چشمی ہا یا گول ہا جو لکھا رہتا ہے قاعدہ بغدادی میں، اس کے کھول کر بتا رہا ہوں تاکہ آپ کے ذہن کے بالکل اندر والے حصے میں فصلی لربک وانحر. اگر کوئی چھوٹی ہاتھ سے پڑھ دیا تو معنی کتنا فاسد ہوگا، معنی کتنا بگڑے گا. آسمان والا معنی زمین بلکہ تحت الثری تک پہنچ جائے گا. معنی کیا ہوگا؟ فصلی لربک وانحر کا معنی ہوگا، اے محبوب، ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کیا، اسی لیے آپ نماز پڑھیے. معاذ اللہ، اپنے رب کو ڈانٹیے، اپنے رب کو ڈانٹیے، اپنے رب پر پھٹکار برسائیے. اور یہ معنی میں اپنی طرف سے نہیں، قرآن کی دوسری آیت وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ چھوٹی ہاتھ سے ہے. اگر آپ کے پاس کوئی سائل آئے نا تو آپ ان کو مت ڈانٹیے، مت جھڑکیے. پتہ یہ چلا کہ چھوٹی ہاتھ سے پڑھنے والا جب پڑھتا ہے تو قربانی کرنے کا معنی نہیں ہوتا بلکہ ڈانٹ ڈپٹ کا معنی ہوتا ہے. اب سوچئے ذرا، ہم کس طرح قرآن پڑھ رہے ہیں. ہم اپنا محاسبہ کریں، اپنے بچوں کا جائزہ لیں، بچے کیسے پڑھ رہے ہیں. کہیں ایسا تو نہیں کہ قرآن جو ہمارے لیے باعث رحمت ہے، باعث ہدایت ہے اور شفا کی کتاب ہے، وہی ہمارے لیے نقصان کا سبب بن جائے.